الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، بچے اور بچیوں، طلباء اور طالبات، دنیا میں انسان جب آتا ہے تو وہ بالکل جاہل ہوتا ہے. اس کو اللہ کی کتاب یوں بتاتی ہے: واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یہ جو آج آپ مختلف ڈگریوں کے ساتھ بیٹھے ہیں یا مختلف نسبتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی ایک نسبت ہمارے ساتھ نہیں تھی. لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، یہ نسبت تھی ہمارے ساتھ. اچھا، ہم نے زور لگا کے کچھ پڑھا بھی لیا تو اللہ اس کا بھی تھوڑا آپریشن کر کے فرماتا ہے: وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. پھر جو کچھ تمہیں دیا گیا، جو کچھ تم نے لیا نہیں فرمایا، دیا گیا، کیونکہ علم دینے والا صرف اللہ ہے. کتابوں سے علم نہیں آتا ہے، وہ تو ایک ذریعہ ہے. علم علیم اللہ کی ذات ہے، علیم اللہ کی ذات، ہادی اللہ کی ذات ہے. اور اللہ پہلی وحی میں کہتا ہے: علم الانسان ما لم یعلم، کہ سکھانے والا، بتانے والا صرف اللہ ہے. اور اس کو اس نے چھپا دیا تعلیم و تعلم میں، سیکھنے سکھانے میں، پڑھنے پڑھانے میں. اقرا، پہلی وحی ہماری ہے اقرا، اور یہی امت سب سے جاہل چل رہی ہے. عجب حیرت کی بات. ہمارے قرآن کے پہلے 19 الفاظ اترے تو وہ علم کو لے کر اترے، پڑھائی کو لے کر اترے، لیکن یہ سارے بچے صرف پاس ہونے کے چکر میں ہوتے ہیں. ان کو پڑھائی سے کوئی غرض نہیں. وہ پاس ہو جاوی کسی طرح، ڈگری لب جاوے تو وڈی ساری نوکری لب جاوے، بس. یہ کوئی تالیاں بجانے کی چیز ہے؟ یہ تو افسوس کی چیز ہے. ابھی اگر اعلان ہو جائے کہ آپ کی یونیورسٹی کا کیا نام ہے، بہاریہ یونیورسٹی کی جو ڈگری ہے وہ ویلڈ نہیں ہے، تکا لیتے صرف کام بولن کے بندہ کوئی نہیں ہوگا. صرف شفیق صاحب بیٹھے ہوں گے تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کرتے، باقی سب غائب ہوں گے. چونکہ یہ ساری میری جو نسل بیٹھی ہے، انہیں علم سے کوئی غرض نہیں. انہیں صرف ڈگری چاہیے، اور ڈگری بھی وہ چاہیے جس پہ جاب مل جائے، بڑی اچھی ہینڈسم جاب مل جائے، بس. بچوں، جب تک ہم تم علم کے فقیر رہیں گے نا، ہم سر اٹھا کے زندگی نہیں گزار سکتے. پیسے کا فقیر عزت سے زندگی گزار سکتا ہے، لیکن علم کا فقیر عزت سے زندگی نہیں گزار سکتا. اس کے لیے ذلت ہی ہے، پستی ہی ہے. جب تک تم بڑی ڈگریوں کے لیے باہر کی دنیا میں جا رہے ہو، تم فقیر ہو، تمہارے پروفیسر بھی فقیر ہیں. جس دن تمہارا علم تمہارے اپنے ہاتھ میں ہو، چونکہ علم اللہ کی
طرف سے تقسیم عام ہے، تقسیم عام ہے۔ یہ مال کی طرح نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، کہ تم جو دنیا کی کوشش کرتے ہو تو ہم اس میں جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں۔ لیکن علم کے لیے اللہ نے کہا علم الانسان ما لم یعلم، کھل کے بتایا کہ اس میں یہ نہیں کہ بھائی تقسیم کرو، نہیں، جتنا لینا چاہو گے مل جائے گا۔ پیسے کے لیے کہا ما نشاء، جتنا میں چاہوں گا، پھر کہا لمن نرید، جس کو چاہوں گا۔ اب بڑی بڑی ڈگریوں والے ان پڑھوں کی نوکری کر رہے ہوتے۔ ایک خربوں پتی تاجر مجھ سے ملنے آیا، کہنے لگا میں 4 جماعتیں پڑھا ہوں، 5ویں پڑھ نہیں سکا تھا، اور اس نے شلوار الٹی پہنی ہوئی تھی، اس کو یہ نہیں نظر اب سلوار تھا سدھی کر لوا، پٹھی سلوار پاتے آئے ہو یا۔ تو علم کا فقیر کبھی عزت سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ پیسے کا فقیر اگر ہاتھ بند کر کے رکھے، یوں نہ کرے یوں کرے، ساری زندگی عزت سے گزارے، وہ پورا معاشرہ عزت سے گزارے گا۔ لیکن جن کے پاس علم نہیں ہے اور وہ علم کی بھیک مانگ رہے ہیں تو انہیں ذلت و پستی سے نکالنے کا اور کوئی ذریعہ، دیکھو ہم ایٹمی طاقت بن گئے لیکن ذلت سے نہیں نکلے، میزائلوں کے تجربے کر رہے ہیں، ذلت سے نہیں نکلے کہ یہ جو میری نسل بیٹھی ہے انہیں علم کا شوق نہیں، انہیں پاس ہونے کا شوق۔ اور علم روٹی کے لیے نہیں پڑھا جاتا ہے، علم شعور کے لیے پڑھا جاتا ہے، علم برائے شعور ہے۔ علم کیوں پڑھ رہے ہو؟ میری فہم بڑھے، میری عقل بڑھے، میری سوچ بڑھے، میری نظر بڑھے، میری نگاہ بڑھے۔ اس لیے میں علم اگر پڑھ رہا ہوں کہ مجھے ڈگری ملے اور جاب ملے، تو پھر وہ راجے بازار والے میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ جو وہاں بیٹھا ہوا صبح سے شام تک نوٹ چھاپ رہا ہے، اس میں اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اور علم کے شوق کو بیدار کرنے کی جو ذمہ دار ہیں وہ ہماری یونیورسٹیاں ہیں، ہمارا نظام تعلیم ہے۔ لیکن میں دکھ سے کہتا ہوں ہماری یونیورسٹیاں کاروباری ادارے ہیں، تعلیمی ادارے نہیں ہیں۔ تو انہیں فکر ہی کوئی نہیں کہ ہم اپنی نسل کو کچھ دے کے مریں، کچھ ان کو کسی سطح پہ کھڑا کر کے جائیں۔ لہٰذا پڑھانے والوں کا بھی ذوق اتنا ہی ہے کہ یہ پڑھ لو بڑی اچھی جاب ملے گی، یہ پڑھ لو بڑا تمہارا برائٹ فیوچر ہے، تم امریکہ میں جا کے بڑی اچھی جاب لے سکتے ہو اور فرانس میں جا کے بہت اچھی جاب لے سکتے ہو۔ کون کہتا ہے کہ ملک کی خدمت کرو گے، قوم کی خدمت کر دو؟ تو پہلے بچوں اپنی نا تم نیتیں بدلو، نیتیں بدلو کہ تم نے علم لینا ہے۔ اور اللہ عام کر رہا علم الانسان ما لم یعلم، جو تمہیں نہیں آتا آؤ مانگو ہم دیں۔ تو انسان کی ایک کمزوری ہے، یہ پیدائشی جاہل پیدا ہوتا ہے، یہ علم باہر سے لیتا ہے۔ اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ پیدائشی تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ چیونٹی 1 سینٹی میٹر دیکھ سکتی ہے، اسے لائن بنانا کون سکھاتا ہے؟ قطار میں چلنا کون سکھاتا ہے؟ اندھیرے میں ملک چلانا اسے کون سکھاتا ہے؟ غلے کو اکٹھا کرنا، اسے کاٹ کے جمع کرنا اسے کون سکھاتا ہے؟ یہ جو سفید چونٹی دیمک جس کو کہتے ہیں، یہ اندھی ہوتی ہے، بالکل اندھی۔ اور 3 سال پہلے میرا 6-7 افریقی ملکوں میں سفر ہوا، جو غریب ملک جنگلوں سے بھرے ہوئے، اور جنگلوں سے گزرنا ہوا، اتنے بڑے بڑے پلر نما گھر بنے ہوئے۔ تو مقامی دوستوں کے ذریعے سے پتہ چلا کہ یہ دیمک کے گھر ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ اس میں ہوا اور روشنی کے لیے جو اس دیمک نے سوراخ بنائے، وہ سارے کے سارے جدھر سے سورج گزرتا ہے اس طرف بنائے۔
ادھر کوئی سوراخ نہیں، سارے سوراخ اس طرف ہیں کہ سورج کی گزرگاہ کو سامنے رکھ کر ان اندھی کیڑیوں نے سوراخ بنائے ہیں۔ تو انسان اور غیر انسان میں ایک یہ عجب فرق ہے کہ یہ پیدائشی جاہل ہوتا ہے، اور پھر سارا زور لگا کے کوئی سیکھ سکھا بھی لے تو وہ بھی ہے الا قلیلا۔ یہ جاہل ہمیشہ زیادہ رہے گا اور علم ہمیشہ تھوڑا رہے گا، چونکہ علم کی تو انتہا کوئی نہیں۔ اور میری زندگی 60-70 سال ہے، میں اس میں کیا دعویٰ کروں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ بڑا ہی بیوقوف ہے جو یہ کہتا ہو ہمیں سارا پتہ ہے۔ ایک دل کے ڈاکٹر کہنے لگے اللہ کی قسم اٹھا کے کہ اللہ نے ہماری روٹی لگائی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا جہان چل رہا ہے۔ بس اللہ نے ہماری روٹی لگائی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا جہان چل رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بچوں، انسان پیدائشی جاہل ہے، یہ علم باہر سے لیتا ہے اور غلط بھی لے لیتا ہے، صحیح بھی لے لیتا ہے۔ جانور، مخلوق، درند، پرند، درخت، ان کا علم پیدائشی اپنے اندر ہوتا ہے، یہ باہر سے نہیں لیتے اور غلط نہیں لیتے، ہمیشہ صحیح لیتے ہیں۔ تو تم جھوٹ بھی بول سکتے ہو، حالانکہ جھوٹ لعنت ہے، سچ بھی بول سکتے ہو، سچائی نور ہی نور ہے، لیکن پرندے کے اندر، جانور کے اندر، میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ شیر کے سامنے گھاس رکھ دو، وہ بند کر دو، وہ بھوکا مر جائے گا، گھاس نہیں کھائے گا، وہ کہے گا میری یہ غذا ہی نہیں، میں کیوں میں کھاؤں۔ بکری کے آگے آپ قورمہ پکا کے رکھ دو اور دروازہ بند کر دو، وہ بھوکی مر جائے گی، قورمہ نہیں کھائے گی، وہ کہ یہ میری غذا ہی نہیں ہے، میں کھا ہی نہیں سکتا۔ کہ اس کا علم ایسا طاقتور ہے، اس کے خلاف کبھی نہیں جاتا۔ سیب پر کوئی امرود کبھی دیکھا؟ امرود پر کبھی آم دیکھا؟ آم پر کبھی انگور دیکھا؟ انگور کی بیل پہ کبھی کریلا دیکھا؟ کتنا پاورفل علم ہے ان کا کہ انہیں دانے سے نکلتے ہی پتہ ہے میں نے شکل کیسے بنانی ہے، میں نے پھل کیسے بنانا ہے، اس میں رنگت کیا آئے گی، اس میں ذائقہ کیا آئے گا، اس میں خوشبو کیا آئے گی۔ تو علم انسان باہر سے لیتا ہے، باقی مخلوق اندر سے لے کر آتی ہے۔ اب آپ کے لیے میں نے آیت پڑھی، یا میں نے اپنی ذات کے لیے بھی، کہ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے۔ ساری مخلوق کے لیے آیت سناتا ہوں، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کر کے اسے اس کا زندگی کا علم دیتا ہے، اور ان کا علم صحیح ہوتا۔ اب میں نے آپ کو مثال دی نا، بکری کو قورمہ کھلا کے دکھا دو، شیر کو گھاس کھلا کے دکھا دو، شوگر والا چاہے ڈاکٹر ہو چاہے مولانا ہو، اس کے آگے مٹھائی رکھو، دیکھو کھاندا ہے کہ نہیں کھاندا، چاہے وہ بیگم صاحب ہو اور چاہے وہ میاں صاحب ہو، ذرا شوگر رکھو صحیح آگے، مٹھائی رکھو صحیح، یہ ہمارا شوگر ہی بیٹھا ہوا ہے، سب سے زیادہ میٹھا کھاتا ہے یہ، اور اپنے آپ کو تسلی کیا دیتے ہیں، ایک گولی ود کھا لواں گے، آج 3 کلومیٹر پیدل چل لواں گے، حلوہ نہیں چھڑنا۔ کہ انسان اپنے جاننے کے خلاف بھی کرتا ہے، جو جانتا ہے اس کے مطابق بھی کرتا ہے، جو صحیح جانتا ہے اس کے خلاف بھی کرتا ہے، جو غلط جانتا ہے اس کے مطابق بھی کرتا ہے۔ تو انسان میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ یہ اپنے صحیح علم کو سیکھ کر بھی اس کے خلاف۔ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی تھی، دل کے ڈاکٹر سارا دن مریضوں کو کہتا ہے سگریٹ نہ پیویا جی، رات کو آپ بیٹھے ہوئے کش لا رہے ہوں گے۔ تو آگے علم 2 طرح کے ہیں بچوں، جو انسان سیکھتا ہے وہ 2 طرح کا علم ہے۔ ایک علم وہ ہے جو میری ضرورت ہے، میرے اس چند دن زندگی کے لیے جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے ان کا سیکھنا بھی فرض ہے، کہ ہم غیروں کے غلام نہ بنیں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل،
ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا، ہم اپنے علم کے پیچھے خود جان کھپاتے ہیں۔ ایک دور تھا کہ کیمسٹری پڑھنے کے لیے عربی کا جاننا لازمی تھا، چونکہ سارے علوم کیمسٹری عربی زبان میں تھے، لیکن یہ تو پدرمن سلطان بود ہو گیا، قصہ پارینہ ہو گیا، اس کو آج میں کیا دہراؤں۔ اب ایک علم ہے ضروریات زندگی کا، ایک علم ہے مقصد زندگی کا، ان دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے۔ مقصد زندگی کا علم کیا ہے؟ جو قرآن میرے رب نے اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو میرے رب نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو میرے رب نے کہا تفسیر الکتاب لا ریب فیہ، جو میرے رب نے کہا انہ لقول فصل وما هو بالہزل، جو میرے رب نے کہا تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیر ونذیرا فعارض اکثرهم فهم لا یسمعون، جو میرے رب نے کہا تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى، جو میرے رب نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، جو میرے رب نے کہا کہ یہ کتاب تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین قلوبهم وجلودهم الى ذکر اللہ، جو میرے رب نے کہا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ میں کتنی آیات آپ کے سامنے پڑھوں کہ میرے رب نے قرآن کی عزت اور عظمت کو کس طرح بیان کیا ہے۔ تو آگے علم دو حصوں میں ہے، دونوں کا بچوں سیکھنا ضروری ہے، مقصد کا علم بھی آتا ہو اور ضروریات کا علم بھی آتا ہو، کسی ایک سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ضروریات زندگی کے علم میں جانور انسان برابر ہیں، جانور کو اپنی غذا کا پتہ ہے، جانور کو اپنے پرہیز کا پتہ ہے، جانور کو اپنے دشمن کا پتہ ہے، جانور کو اپنے دوست کا پتہ ہے۔ اس علم میں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں۔ جو مقصد زندگی کا علم ہے وہ انسان کا امتیاز ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، وہ نبیوں کو پہچانے، وہ آخرت کو پہچانے، دنیا کا بے ثبات ہونا پہچانے۔ تمہارے جیسے چند بچے کشتی کی سیر میں چڑھ گئے تو وہ ملا سے پوچھنے لگے چاچا تمہیں کیمسٹری آتی ہے؟ اس نے کہا پتر میں تو نہ ہی آج سنے ہیں۔ انہوں نے کہا تیری ادھی زندگی گئی۔ دوسرے نے کہا چاچا تجھے فزکس آتی ہے؟ کہا پتر میں تو آج ہی نہ سنے ہیں۔ کہا تیری ادھی زندگی گئی۔ تیسرے نے پوچھا چاچا تجھے سوشیالوجی آتی ہے؟ کہا بیٹا میں تو آج ہی نہ سنے ہیں۔ کہا تیری ادھی زندگی گئی۔ اتنے میں موج اٹھی تو ملا نے پوچھا پترو تیرنا بھی سکھیا ہے؟ وہ آکھن لگ گئے کوئی نہیں سکھیا کہ پترو میری ادھی گئی تہاڈی ساری گئی۔ تو میرے عزیزو اگر آپ میرے نبی کا اتارا کا لایا ہوا علم نہیں سیکھو گے تو تمہاری ساری گئی۔ اس علم کا جاننا بھی ضروری ہے، اس علم کی تحقیق ریسرچ بھی ضروری ہے، لیکن یہ میں حیوانیت سے اوپر نہیں دے جاتا، ہم اور جانور اس میں برابر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہندو بندر کو مقدس جانتے، تو ایک گاؤں میں بندر بہت زیادہ تھے، وہ تنگ کرتے تھے، اور اس میں مسلمان بھی رہتے تھے، انڈیا کی بات۔ تو مسلمانوں نے نا ان سے جان چھڑانے کا طریقہ ڈھونڈا، انہیں آٹے میں زہر ملا کے روٹیاں پکا کے چھت پر ڈال دیں۔ جب اندر آئے تو وہ سوچنے لگے، پہلے تو ٹوکروں سے نکالتے تھے، آج دسترخوان لگا ہوا ہے، خیر تو ہے۔ آپ حیران ہوں گے کسی ایک بندر نے روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا، سب واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو 4 بوڑھے بوڑھے بندر، بہت بڑے بڑے پروفیسر علامہ ان کے ساتھ، وہ آئے اور باقی سارے بندر بیٹھ گئے۔
انہوں نے روٹی کو توڑا اور سونگا ان چاروں نے، پھر کوئی آنکھوں میں اشارے کیے، سارے بندر واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ہر بندر کے ہاتھ میں ایک پتے دار ٹہنی، اور وہ بھاگے چلے آ رہے۔ آئے ان بڑے بندروں نے روٹیاں ان میں تقسیم کیں اور ساتھ وہ ٹہنی، روٹی کھاتے گئے، اوپر سے پتے چباتے گئے، روٹی کھاتے گئے، پتے چباتے گئے، اور کہتے ہو کہ کل بھی پکا کے رکھا جائے، سانو پتہ ہے تسی زہر ملایا۔ یہ علم تو جانور کے پاس بھی ہے، اتنی کیمسٹری تو جانور بھی جانتے۔ مجھے جو جانور سے اوپر لے جاتا ہے علم، وہ ہے میرے رب کا علم، میرے نبی کا علم۔ انہو لقول فصل وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ وہ علم وہ ہے جو مجھے یہ پتہ دیتا ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے۔ اب لاکھوں کتابیں پڑھ لو، اب اس چھوٹے سے سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ سکتے، مجھے کس نے پیدا کیا؟ میرا بنانے والا کون؟ اور میرے رب کا قرآن پہلے سطر میں کہتا الحمدللہ رب العالمین، پہلی سطر میں تعارف کراتا ہے کہ کائنات کا رب اللہ، زمینوں کا رب اللہ، ہواؤں کا رب اللہ، آسمانوں کا رب اللہ، رب السماوات والارض، زمین آسمان، مشرق اور مغرب کا رب اللہ، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، مشرقین مغربین کا رب اللہ، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، رب المشرقین ورب المغربین، زمین آسمان کا رب اللہ، ان فی خلق السماوات والارض، دن اور رات کا رب اللہ، واختلاف اللیل والنہار، کشتیوں چلنے والی کا رب اللہ، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، آسمان سے بادلوں سے پانی برسانے والا اللہ، وما انزل اللہ من السماء من ماء، زمین کو زندہ کرنے والا اللہ، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اس میں زندگی کی رونقیں دکھانے والا اللہ، وبث فیہا من کل دابہ، موسموں کو بدلنے والا اللہ، وتصریف الریاح، آسمان سے بارش بادل کا نظام چلانے والا اللہ، والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ علم کامل ہے، یہ علم راسخ ہے، اس علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے علم کو کہتا ہے هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، جو علم تمہارے پاس ہے اس علم کو تیرا رب جب چاہے بدل دے، جب چاہے اس کو کھوٹا کر دے۔ ساری دنیا کا علم متفق ہے، آگ جلاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، احلا ایام ہی، سب سے بہترین دن زندگی کے، جب آگ نے جلایا کیوں نہیں؟ آگ نے بھسم کیوں نہیں کیا؟ آگ نے راکھ کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے ہمارے علم کو یوں کاٹا پھیر دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَالسَّلَامًا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ ساری دنیا کا علم ہے کہ شادی ہوتی ہے یا حرام ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے نکاح، ایک حرام ہے بدکاری، اس سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور میرے اللہ نے یوں کاٹا پھیرا اس پر کہ معصوم نوجوان دوشیزہ حضرت مریم تنہا، فتمثل لها بشرا سویا، جبریل ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے، ان کو دیکھ کر بولی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ کون ہو؟ کیا کرنے آئے ہو میرے پاس؟ قال انما انا رسول ربک، ڈرو نہیں مریم، میں مرد نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں، میں فرشتہ ہوں۔ کہنے میرے پاس کیوں آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، تیرا رب تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے۔ وہ کہنے لگی توبہ انا یکون لی غلام، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں، ولم اکو بغیہ، میں بدکار نہیں، میں آوارہ نہیں، میں فاحشہ نہیں، تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ حلال سے ہو تو میری شادی نہیں،
حرام سے ہو تو میں کر نہیں سکتے، تو کیسے ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ مریم، یہ تیرا رب تیری پیدائش سے پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ تجھے وہ بن بیاہی بیٹا دے گا، بن خامن کے بیٹا دے گا۔ اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹیں اور ایسے کام پر آئیں، ہٹتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اب پیچھے تو اور کوئی جگہ نہیں ہے، تو دیوار کے ساتھ لگ کے کام پر آئی ہیں اور ان کو تسلی دے رہے ہیں، ڈرو نہیں ڈرو نہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، کچھ نہیں کہوں گا۔ اور مجھے دیکھو، اے یہاں سے پکڑا، یہاں سے آستین سے، اور یوں کیا، ایک پھونک ماری، ادھر پھونک لگی اور ادھر 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں تیار ہو گیا۔ اللہ نے ہزاروں سال کی انسانی تجربہ گاہوں کو یوں زیرو کر کے دکھا دیا کہ فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہے کر کے دکھا دے۔ حمل ہوا، درد اٹھا، دوڑ لگائی، یہ سارا کام ایک دم ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں کہ حمل ٹھہرا اور پھر 9 مہینے گزرے، کس کس کو جواب دیتی؟ حمل، درد، دوڑی، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، دوڑتی دوڑتی کھجوروں کا جھنڈ تھا، اس میں آئیں اور ایک درخت کی ٹیک لگائی۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، بچہ پیدا ہو گیا، ہائے میں مر جاتی، لوگ میرا مرنا بھول جاتے، میرا آنا بھول جاتے، میں اب شہر میں کیسے جاؤں؟ تو پھر جبریل آ گئے، فناداها من تحتها، اب پردے میں بولے، پہلے سامنے تھے اب پردے میں بولے کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، کوئی بے پردگی نہ ہو، لا تحزنی، غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، یہ دیکھ یوں پر مارا، چشمہ نکل کے باہر آ گیا۔ فرمانے لگے وَهُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، تو یہ درخت کو ہلا، اور وہ جو درخت تھا اس کے اوپر شاخیں نہیں تھیں، درخت نہیں، خالی وہ تنا تھا، شاخیں نہیں تھیں۔ جب مریم نے ہلایا تو اس میں سے تازہ کھجوریں گرنے لگیں، ڈھیر لگ گیا۔ کہا مریم دیکھ، تیرے رب نے بغیر شاخوں کے پھل دے دیا، تمہیں بغیر شادی کے بیٹا دے دیا، لا تحزن، اب تو کیا کر، کلی وشربی، نہا دھو، بچے کو صاف کر، وقرری عینا، اور یہ کھجوریں کھا، اور اطمینان سے جا شہر۔ انہوں نے کہا میں شہر کیسے جاؤں؟ تو وہ کہنے لگے جب لوگ تم سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے تو تم نے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بھائی میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی، اس بچے سے بات کرو۔ فاتت بہ قومہا، بچے کو اٹھایا ہوا، گود میں لیا ہوا، تحملہ، تو ایسے سارا مجمع اکٹھا ہوگا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم یہ کیا کیا، یہ کیا کیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یا اخت ہارون، یہ کیا کیا؟ 3 طرح سے طنز کیا ان کو، 3 طرح سے، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، 4 طرح سے آتین، اے مریم یہ تو نے کیا منہ کالا کیا، یا اخت ہارون، دوسرا طنز، اے ہارون کی بہن، تیرا تو بھائی ہارون بہت نیک، تو نے کیا کیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا تو باپ ایسا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ ماں کی نسبت سے طنز کیا، باپ کی نسبت سے طنز کیا، بھائی کی نسبت سے طنز کیا۔ انہوں نے یوں ہونٹ پہ انگلی رکھ کر کہا انی نذرت للرحمن صوما، میرا روزہ ہے۔ فاشارت الیہ، پہلے یوں کیا پھر یوں کیا، تو غصے میں آ گئے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسی پاگل ہے، ایک گناہ کر کے آئی ہے اور ایک اس کو جواب دینے کا طریقہ نہیں، کہتی بچے سے بات کرو۔ بچے بولتے ہیں، بچے بولتے ہیں۔ تو ابھی یہ شور مچ رہا تھا تو اس طرح جیسے اسپیکر میں میری آواز گونج رہی ہے ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی آواز گونجی، قال انی عبد اللہ
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ میں اللہ کا بندہ، پوری تقریر سنا دی کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ میرے عزیزو، اپنے علم پر بھی محنت کرنا کہ ہماری ڈگری لینے لوگ یہاں آئیں۔ آپ نہ فخر سے کہو کہ میں ہارورڈ جا رہا ہوں اور کیمبرج جا رہا ہوں اور آکسفورڈ جا رہا ہوں۔ وہاں کے لوگ فخر سے کہیں بحریہ جا رہے ہیں ہم۔ اور اس کے ساتھ وہ علم جو مجھے میری زندگی کا مقصد سمجھائے، ملاح کی بات کی طرح کہیں ساری نہ چلی جائے کہ بچوں اپنے اللہ کو پہچانو کہ میرا خالق میرا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، مجھے اس کی مان کے چلنا ہے۔ ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے تو اس کے درمیان پردے نظر نہیں آتا، سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، تو کیا کروں، کیسے اس کی مانوں؟ تو کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، کہ اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کو اتنا محفوظ کر دیا کہ آج 1440 ہجری ہے، 14040 بھی ہو تو جیسے قرآن کے الفاظ کی حفاظت ہے، ایسی میرے نبی کی زندگی کی بھی حفاظت ہے۔ کوئی زیر زبر آپ کی زندگی کا ہم سے چھین نہیں سکتا۔ اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو نبی کی زندگی کا جھنڈا اٹھا کے چلتے رہیں گے، لوگوں کو بتاتے رہیں گے، ورنہ تو حجت قائم نہیں ہو سکتی کہ جی ہم تو 1440 ہجری میں تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارے نبی کیا تھے اور ہمارے نبی کیا کہتے تھے اور کیا چاہتے تھے۔ میرے نبی نے کہا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر میرے راستے کو چھوڑا تو ہلاکت کے سوا کچھ نہ ملے گا، اور میرا راستہ وہ ہے جس میں اندھیرا ہے ہی نہیں، روشنی، کیونکہ آپ خود ذات میں نور ہی نور تھے، آپ خود اپنی ذات میں نور ہی نور تھے۔ ہاں سبحان اللہ، کیا پروٹوکول دیا اللہ نے۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال کی عمر، جو آپ سب کو پتہ ہے۔ کتابی جواب بتا دیتا ہوں، آپ کے اور میرے لیے برکت کی چیز ہوگی۔ 40 سال 6 مہینے 10 دن 21 رمضان پیر کی رات، یہ 40 سال 6 ماہ 10 دن ہیں چاند کے مہینوں کے لحاظ سے، محرم صفر جنوری فروری نہیں، چاند کے مہینوں کے لحاظ سے میرے نبی اس وقت 40 سال 6 ماہ 10 دن تھے۔ پیر کی رات تھی یا 21 رمضان تھی یا 24 رمضان تھی، یہ اختلاف روایت ہے، زیادہ صحیح 21 لگتا ہے، چونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس سے لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو آپ نے جواب دیا، آپ نے کہنا تھا 40 سال، آپ نے جواب دیا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا، آدم کے مٹی کے جمع ہونے سے پہلے میرا رب مجھے نبی بنا چکا تھا۔ اور آپ نے کہا اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ کہ میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ جیسے مائیں اپنے بچوں کو صرف عبداللہ یا بلال کہہ کر نہیں پکارتی، وہ کبھی کہتی میرا چاند، کبھی کہتی میرا لڈو، میرا پیڑا، لڑکی ہو تو کہتی میری برفی، میری جلیبی، تو پتہ نہیں کیا کہتی رہتی۔ یہ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ زینب زینب کیوں نہیں کہتی؟ کہ پیچھے محبت زیادہ ہے اور آگے راستہ تھوڑا ہے، تو فلو کو تقسیم کرنے کے لیے بلال بھی، چاند بھی، اور میرا جگر بھی، میرا دل بھی، میری ٹھنڈک بھی، میرا نور بھی، یہ ساری مائیں اپنی محبت کو وہ یوں راستہ دے کے باہر نکالتی ہیں۔ تو میرے رب کو اپنے حبیب سے وہ محبت ہے کہ صرف محبت کہنے میں ادا نہیں ہو رہی،
تو وہ اس کو دروازے کھولتا ہے. جیسے زیادہ پانی آ جائے تو ڈیم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو پیچھے میرے رب کی محبت کا سیلاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے سارے دروازے کھول دیے. تو محمد، تو احمد، تو ماحی، تو حاشر، تو عاقب، تو فات، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طٰہٰ، تو یاسین. اور قرآن میں جاؤ تو مزمل، مدثر، تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، تو عزیز، تو رؤوف، تو رحیم، تو حریص. کیا سبحان اللہ، ایک لائن لگا دی اللہ نے اپنے حبیب کے ناموں کی. یہ اظہار محبت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ناموں کو بکھیرتا گیا اور اعلان کر دیا. اعلان فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اب یہ اعلان ہے قیامت تک کے لیے کہ مجھے تیرے رب کی قسم. قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں. یہ پہلی قسم ہے سورہ نساء اور آخری قسم ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. تو یہ قرآن کی قسموں میں سب سے خوبصورت قسم ہے فلا وربک. میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. آپ یہ دیکھو اس آیت کے ترجمے سے یوں لگتا ہے جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے. فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. تو الفاظ کا ظاہر یوں بتاتا ہے رب محمد کوئی اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور. یہ اظہار محبت جب اعلیٰ درجے پر کرنا ہو تو یہ اسلوب ہے عربی زبان کا کہ پھر وہ یوں قسم اٹھاتا ہے، ہوتا خود ہے بند ہو جاتا ہے مجھے تیرے رب کی قسم. یہ بحریہ کے بچے بچیوں کو، ٹیچروں کو، پروفیسروں کو، سب کو بتا دو کہ جب تک تیری غلامی میں نہیں آئیں گے مجھے قبول نہیں ہے. میرے ہاں سید قریشی نہیں چلتا، میرے ہاں تیری مہر چلتی ہے. کہ تیری مہر کس پہ لگی ہوئی ہے؟ جس پہ لگی ہوگی، کالا ہے یا کالی، گورا ہے یا گوری، سید ہے یا میراثی، وہ میری آنکھوں کا، وہ میرے دربار کا محبوب ترین ہوگا. ورنہ تو ابو لہب کے سید ہونے میں کیا شک ہے، ابو لہب کے ہاشمی ہونے میں کیا شک ہے، ابو لہب کے قریشی ہونے میں کیا شک ہے، ابو لہب کے عربی ہونے میں کیا شک ہے. لیکن میرے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب. ہلاکت ہے ابو لہب کے لیے، دنیا اور آخرت میں ہلاک ہو گیا ابو لہب. اور بلال کون ہے؟ حبشی. کتنا بے نام ہے. باپ کے بعد دادے کا کیا نام ہے کسی کتاب میں نہیں ملا. کہیں لکھا ہو تو میں قسم تو نہیں اٹھاتا ہوں، لیکن جو تھوڑا بہت اللہ نے پڑھنے کا موقع دیا، بلال کے دادے کا نام کسی کتاب میں نہیں ہے. اتنا بے نسب آدمی. میرے نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک ہے. اتنا عالی خاندان ابو لہب کا، اتنا عالی خاندان. اللہ کے نبی کے تو فعل سب کا خاندان عالی ہو گیا نا. میرے نبی کے خاندان کی عظمت اور عزت یہ ہے کہ آپ کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک جاتی ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملها الإيل بن خينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ ملا ہے رتبہ بنو ہاشم کو ہمارے نبی کی طرف ہے کہ کسی بائبل ایک لوکا کی ہے ایک متی کی ہے. لوکا کی بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب یعنی حضرت مریم سے داؤد علیہ السلام تک 11 پشتوں میں جاتا ہے، اور متی کی بائبل میں
عیسیٰ علیہ السلام کا نسب مریم علیہ السلام کے راستے سے داؤد علیہ السلام تک 27 واسطوں سے جاتا ہے. ان کی اپنی جو ایتھینٹک کتابیں ہیں لوقا اور متی، باقی انہوں نے دائیں بائیں کر دی. لوقا اور متی، لوقا میں 11 واسطے ہیں، متی میں 21 یا 27 واسطے ہیں، اور اتنا بڑا اختلاف نظر آ رہا ہے. اور میرے محبوب کہ آدم تک اللہ نے سلسلے پر چھاؤں ڈال دی کہ اسے کوئی ہلا نہیں سکتا کہ یہ میرے نبی کا نسب ہے. لیکن بلال کے تو دادے کا بھی نہیں پتہ معلوم، اتنا بے نسب آدمی. لیکن میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ساری دنیا جنت کے دروازے پر کھڑی، دم بخود، دروازے بند، تالے لگے ہوئے، اندر کیسے جائیں، اندر کیسے جائیں؟ چلو بھائی چلتے ہیں آدم علیہ السلام کے پاس، بجائے ہمارے نبی کے پاس آتے اللہ خود یہ کرے گا تاکہ اپنے نبی کی شان بلند کرے. آدم، ابا جان، دادا جان، نبیوں کے باپ، انسانوں کے باپ، دروازہ کھلواؤ. وہ کہیں گے میرے بچوں، میری بچیوں، میں تو تمہیں باہر کڑے آئی، اندر کوئی اور لے جاوے، کسی اور سے بات کرو، یہ میرے بس کا نہیں ہے. پھر یوں یہ سلسلہ چلے گا، نوح اور ادریس اور شیس اور شعیہ اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، یوشع اور زکریا، یحییٰ، داود، سلیمان، لوط، شعیب، صالح، ہود، ذوالکفل، یسع. یہ چین چلا آ رہا ہے، چین چلا آ رہا ہے. اور یونس، آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام. سارے نبی کہیں گے بھائی ہمارے بس کا نہیں، بھائی ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں، آپ لوگ کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ. جب آئیں گے نا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 1,24,000 نبیوں سے پھر کر، وہ بھی کہیں گے میرے بس کا نہیں، پر ایک اضافی بات کہیں گے تمہیں کسی نے نہیں بتایا، میں تمہیں بتاتا ہوں. اگر آج دروازہ کھلوانا ہے نا تو جاؤ محمد مصطفیٰ کے در پر، وہاں سے کھلے گا اور کہیں نہیں کھلے گا. اب یہ سورا امت مسلم اور پہلی ایمان والی امتیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، دروازہ تو آپ کہیں گے انا لہو، میں ہی کھلواؤں گا، اور وہیں سجدے میں چلے جائیں گے. اللہ آپ کے اوپر تعریف کا الہام کرے گا. آپ نے فرمایا وہ اللہ کی تعریف کروں گا جو پہلے کبھی نہ کی ہوگی. پھر میرا اللہ کہے گا ارفع راسک، سل تعطا، اشفع تشفع، یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب، میرے محمد، سر اٹھا، سوال کر، پورا کروں گا، سفارش کر، قبول کروں گا. تو میرے نبی کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول. اللہ فرمائیں گے پہل کر، فیتا کاٹو، فیتا. کہیں گے یا اللہ میں تیار. تو لوگ کیا دیکھیں گے؟ جنت سے ایک سواری اڑتی ہوئی آ رہی، اڑتی، جیسے جہاز ہوتا ہے اس کے تو پر فکس ہوتے ہیں، وہ ایسے پروں کو ہلاتی ہوئی آ رہی، اور آ کر لینڈ کرے گی ہیلی کاپٹر کی طرح میرے نبی کے سامنے، اور آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہو جائیں گے. اس کی جو رسی ہے ایسی، یہ رسی اس کو چلانے والی، وہ نیچے گر جائے گی. رسی کے لگام کہہ لو، مہار کہہ لو، نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس کو ڈرائیو میرے نبی نہیں کریں گے، کوئی ڈرائیور کرے گا، کوئی اور آئے گا ڈرائیو کرے گا. ٹھیک ہے، لہذا آپ سب یوں ہو جائیں گے، کون بھئی آ رہا ہے، کون، کس کو، چونکہ اب اعلان ہوگا. اب رسی کے گرنے کا مطلب ہے کوئی آمن والا ہے، کون ہے، کون ہے، کون. تو میرے رب کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو باہر لاؤ. نسب نہیں چلتے، وہاں میرے نبی کی غلامی کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بلال میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑ کے آگے آگے چلے گا، اور آپ نے فرمایا میں دروازے پہ دستک دوں گا، اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ. وہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کے رب نے فرمایا تھا جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہیں کھولنا. آپ کہا میں دروازہ کھولوں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے جائیں گے اور مالدار لوگ بعد میں جائیں گے. پہلے میرے ساتھ غریب ہوں گے. ابو بکر کہنے لگے میرا جی چاہتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. تو آپ نے فرمایا تو جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، ادھر تشریف لائیے، ادھر تشریف لائیے، ادھر تشریف. آپ نے یوں بیان کیا کہ میرا ایک امتی ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے کہ ادھر آئیے، ادھر آئیے. تو سلمان فارسی کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے انگلی کا اشارہ کر کہا یہ ہے ابو بکر، یہ ہے ابو بکر. پھر آپ نے کہا عمر، جنت میں محل دیکھا سونے چاندی کا،
میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے۔ صرف قریشی کہا نا تو مجھے خیال آیا میرا ہی ہوگا اتنا عالی شان۔ جب 2 قدم بڑھائے تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ عثمان جنت میں ہر نبی کا خاص ساتھی ہے، میرا خاص ساتھی تو بنے گا۔ علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں لاتے 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 سینے سے لگا لیا، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، راضی ہو؟ تو وہ رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ طلحہ، زبیر، ہر نبی کا ایک خادم ہے جنت میں، میرے 2 خادم ہیں، ایک طلحہ ایک زبیر۔ عبد الرحمن بن عوف تو سب سے آخر میں آیا، یہاں تک کہ میں ڈر گیا کہ تو برباد ہو گیا۔ وہ رونے لگے، یا رسول اللہ میں کیوں پیچھے رہ گیا؟ کہ تیرے حساب نے تجھے پکڑوا دیا، تیرے حساب کی کثرت نے، تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں پھنسا دیا، تو حساب دے کے پہنچا۔ یوں یہ امت اور میرے نبی اور یہ امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ آگے ہر آدمی کی سواری تماشا، یہ جو ہماری بچیاں بیٹھیں، ایمان والی عورتوں کو اللہ جنت میں پہلے داخل کر دے گا، مرد بعد میں جائیں گے، یہ پہلے جائیں گی۔ ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے لباس پہنائے گا اور جنت کے زیور پہنائے گا اور جنت کا میک اپ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پہلے جنت کی لڑکی کا حسن سنو کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ جنت کی لڑکی یہ کلائی اپنی ظاہر کر دے تو سارے بلیک ہولز میں بھی روشنی پھیل جائے گی، پھر اپنی کلائی ظاہر کر دے، اور وہ مسکرا کے دیکھ لے تو اس کے دانتوں کے نور سے ساری کائنات چمکنے لگی۔ اپنا دوپٹہ ہوا میں لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ چند بال توڑ کے زمین پہ رکھ دو تو خوشبو سے سارا جہان معطر ہو جائے۔ مردوں سے بات کرے تو ان میں زندگی کی لہر دوڑا دے، زندوں کو چہرہ دکھائے تو کلیجے پھٹ جائیں۔ اور اللہ نے اسے مٹی سے نہیں بنایا، مشک عنبر زعفران کافور سے بنایا ہے، مشک عنبر زعفران کافور سے بنایا ہے۔ ہمیں بنایا آگ پانی مٹی ہوا، انہیں بنایا مشک عنبر زعفران کافور، اور اس میں آب حیات ڈالا۔ پر ان کا میک اپ کیسے کیا؟ اپنے نور کے ساتھ ان کا میک اپ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کی لڑکی کو جس دن پیدا کیا، اس دن سے آج تک جو سائنس کہتی ہے کہ کائنات کو بنے 25 سے 30 ارب سال ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت کی ہر چیز کا میک اپ کر رہا ہے روزانہ، پہلے سے 5 دفعہ۔ یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے بحریہ، اس کا میک اپ شروع کرو تو 2 4 10 20 50 سال کے بعد آپ کو جگہ نہیں ملے گی کہ اب کیا کریں۔ ایک دلہن کا میک اپ کرو 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 8 گھنٹے، اب اس کا منہ ہی ختم ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا؟ پاؤڈر دا ڈبہ تھا منہ تو نہیں مارنا ہوتے، ختم۔ 8 گھنٹے میں میک اپ ختم ہو گیا۔ چلو بھائی بہت زیادہ بڑی دلہن بنایا، کسی مالدار کی بچی کو دلہن بنایا تو بہت زیادہ وقت لگا دیا۔ اب ذرا تصور کرو کہ جنت کے پتے سے لے کر اس کی گھاس کے تنکے تک کو، جنت کی حور تو بڑی چیز ہے، اللہ روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے میک اپ کر کے اس کی۔ تو وہ لڑکی کیا بن رہی ہے جس کو روزانہ اللہ میک اپ کر رہا ہو اور 5 دفعہ دن میں روزانہ کر رہا ہو، اور مشک عنبر زعفران کافور سے ہو۔ اس کی ہائٹ 130 فٹ ہے جو اماں حوا ربا آدم کی تھی۔ اگر ہم اسی ہائٹ میں چلے گئے تو شفیق صاحب کو اپنی بیوی تو بوجھ میں پا لے گی، وہ ڈھونڈتی پھر رہے ہو کہ میرا ہسبینڈ کتنے گیا، چونکہ وہ ایک جوڑا نہیں پہنتی ہے، وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، 100۔ ان جوڑوں کا وزن کوئی نہیں، وہ نور کے دھاگے سے بنے ہیں۔ جو جنت کا جو میٹیریل ہے کپڑے کا وہ نور ہے، اللہ نے نور سے دھاگا بنایا، اور نور بے وزن ہوتا ہے، لہذا 100 پہنو 1000 پہنو وزن کوئی نہیں ہوگا۔ تو 100 جوڑے 130 فٹ ہائٹ، اور اس کا وہ جو لہنگا ہے 3 میل کے دائرے میں گھومے گا۔ تو اگر ہم اسی قد میں چلے گئے اسی تک کسی کھبے سے جب بوجھے چڑھ جاؤں گے سانو کٹ ہی نہیں سکے گی، ڈھونڈتی پھرے گی ہسبینڈ کہاں گیا، ہمیں گود میں لوریاں دے رہی ہو کہ واہ میرا ہسبینڈ کیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی لوٹا کے 130 فٹ کر دے گا۔ سب یہ عورتیں یہ سب 130 فٹ پر چلے جائیں گے جو اللہ نے اصل بنایا۔ یہ اصل میں پیسج آف ٹائم کے ساتھ ہمارا قد نیچے گیا، آگے چل کے اور نیچے ہو جائے گا۔
ایک زمیندار نے اپنے مراسی سے کہا اے میرے گھوڑے نو مالش کر، تو مراسی بڑی نازک قوم ہوتی ہے، وہ کام تو کرتے نہیں، تو اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے شروع کر دیا۔ جب وہ گھر گیا وہ جا کے سو گیا، صبح اٹھ کے دیکھا تو گھوڑا چور لے گئے، تو انہوں نے کہا ابھی مارے گا جو میری خیر نہیں۔ وہ بھاگا بھاگا گھر گیا، اپنا خرگوش لے کر آ کر اس کو باندھ کے رسے سے اس کی مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں زمیندار آیا، اسے کہا گھوڑا کدے؟ کہ جی یہ کھلوتا ہے۔ کہ تیرا بیڑا غرق ہوئے، یہ گھوڑا ہے؟ یہ تو خرگوش ہے۔ نہیں سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی، یہ تو گھس 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 کے اے یا کھلوتا۔ تو ہم پر جو ہزاروں سال گزرے ہیں تو ٹائم نے ہماری مالش کرتے 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 یہ چھوٹے چھوٹے لوگ بنا دیے۔ جب اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کرے گا تو یوں واپس لوٹائے گا 130 فٹ کی ہائٹ پر۔ تو جنت کی لڑکی جب اتنی خوبصورت ہے تو یہ ایمان والی بچیاں، اور وہ میں افریقہ کیا ہوں، بدصورتی کے منظر دیکھے، بدصورت ترین ایمان والی عورت، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر ایسی نور کی تجلی ڈالے گا کہ یہ جنت کی لڑکی سے 70 گنا نہیں 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ 70 گنا نہیں 70,000 گنا۔ اور جو کالے ہیں، بدصورت ہیں دنیا میں، چاہے یہاں ہیں چاہے افریقہ میں ہیں، تو ایک کالا آیا، یا رسول اللہ میں بدصورت ہوں، کالا رنگ ہے، خاندان بھی کوئی نہیں، پلے بھی کچھ نہیں، تو میں آپ کے پیچھے چلوں تو جنت مل جائے گی؟ آپ نے کہا تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو اگر ایمان والا بن کے جنت میں چلا گیا تو تجھے تیری اس بدصورتی کے بدلے میں، اور یہ اس ایک کی بات نہیں ہو رہی، جتنے دنیا میں بدصورت مرد ہے یا عورتیں ہیں، خاص طور پر افریقہ جا کے دیکھو، تو اب میرے نبی نے فرمایا کہ تیرے چہرے کے حسن کی تجلیاں 1000 سال سے لوگ دیکھیں گے، 1000 سال کی مسافت سے لوگ دیکھیں گے۔ میرے عزیزو، میرے بچوں بچیوں، میرے رب نے اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے، دنیا کی عزت تک پہنچنے کے لیے ایک ضابطہ دیا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ، وہ ہے محمد الرسول اللہ، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی پوری زندگی ہمیں بتا دی، ہمارے سامنے پیش کر دی۔ ہمیں اپنے نبی کے گھوڑے خچر کے نام نہ آتے ہوں تو کوئی جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہے۔ میرے رب کی محبت کی مثال دے رہا ہوں کہ میرے رب نے میرے نبی کی زندگی تو کیا ہے، میرے نبی کے گھوڑے خچر بھی محفوظ رکھے۔ میرے نبی کے 2 خچر، ایک کا نام دلدل، ایک کا نام فضہ، 2 گدھے، ایک کا نام عفیر، ایک کا نام یعفور، 4 اونٹنیاں، جدعا، قصوا، شہبا، عزبا، 2 اونٹ، عسکر اور ثعلب۔ یہ ایک وقت میں کٹھے نہیں تھے، جو آپ کی زندگی میں سے ہو کر گزرے۔ البتہ 4 اونٹنیاں سلامت تھیں جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کے گھوڑے لزاز، تیراز، لحیف، سکب، سبحہ، مرتجل، یعصوب، یعبوب، ورد، یہ میرے نبی کے 10 گھوڑوں کے نام میں نے آپ کو بتایا، اس سے بھی زیادہ نام کتابوں میں موجود ہیں۔ یوں میرے اللہ نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو محفوظ کیا۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے، ہمیں اگر نہ پتا ہو تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے یوں بیٹھتے تھے، داڑھی ہاتھ میں اور سر جھکا ہوا، آنکھیں بند، یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی تھی۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، پہلے نکلتا تھا اور زیادہ نکلتا تھا۔ جب آپ ناراض ہوتے تھے، جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو اظہار تو فرماتے نہیں تھے، پی جاتے تھے۔ پینے پر جو باڈی کا ریاکشن ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ یہاں ایک رگ تھی جو ایسے 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 پھڑکنے لگتی تھی۔ آپ سب سے کہتا ہوں غصے کو پینا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ خاص طور پر ان بچیوں سے کہتا ہوں، ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے، چاہے وہ دیندار لوگ ہوں چاہے دنیا دار لوگ ہوں۔ اس لیے چونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یہ بہت پسندیدہ تھا اور اب بھی ہو سکتا ہے اگر ایک دوسرے کے مقام کا پتہ ہو، ایک دوسرے کے مرتبے کا پتہ ہو، لیکن اب
ٹانگ اڑانا ہی ہماری معاشرت بن چکا ہے تو زندگی اجیرن ہو. ایک لڑکا لڑکی زندگی شروع کریں تو ایک کے مسائل ہیں اور اس کے مسائل ہیں تو بڑی جلدی حل ہو جائیں گے. لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہ جاتی ہے بچی، خامند کے مسائل الگ، ساس کے الگ، سسر کے الگ، نندوں کے الگ، دیور کے الگ، بھابھی کے اور اس کے مامیوں کے الگ، چاچیوں کے الگ، دادیوں کے الگ، نانیوں کے الگ. تو ہکو ساسی کافی ہے مسائل واسطے. تو باقی رشتے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. اس لیے میرے رب کی شریعت پڑھو. اگر میں مالدار ہوں اور میری بیوی کہتی میں نے الگ ٹھہرنا ہے تو میرے ذمہ اس کو گھر لے کر دوں، اس الگ زندگی شروع کروں. میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے میرے ماں باپ کی خدمت، میری خدمت کرے گی، میرے ماں باپ کی نہیں. اگر مجھے اتنی سخت نہیں تو میں اس کو کرائے پر گھر لے کر دوں اگر وہ چاہے. اگر اتنی نہیں تو پھر ان بچیوں کا واجب حق ہے کہ گھر میں اس کے لیے ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ اس کا لازمی حق ہے. اس کچن میں اس کے سوا اور کوئی نہ ہو، وہ ٹوائلٹ، وہ واش روم اس کے سوا اور کوئی استعمال نہ کرے، وہ کمرہ اس کے سوا اور کوئی استعمال نہ کرے. اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے کہ کسی کی بچی کو تھوڑا الگ وہ لا کر دے دیتے، بتا ہے ویکھو وہ تسبیح پڑھے تے روزے رکھے شادی نہ کرے. واہ، بڑے خوش ہیں، بڑی خوش ہو رہی ہیں. یہ ان کا لازمی حق ہے. پھر شادی نہ کرو، پھر روزے رکھو، پھر تسبیحاں پڑھو، نفل پڑھو، تبلیغ چلے جاؤ سال آستے. کسی کی بیٹی کو برباد کرنا، ذلیل کرنا، یہ آج کا جوائنٹ فیملی سسٹم بن چکا ہے. اور میں قربان جاؤں، میرے نبی نے فرمایا، یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں، ان کی ایک جگہ آپ نے تعریف کی، یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں یہ بڑے اچھے ہیں. ان کے گھر میں جب کسی کی بیٹی کی ڈولی اترتی ہے تو اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اپنے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں. اتنا اس کو پیار دیتے. آنے والی کو تو پیار دیا جاتا ہے تاکہ وہ پچھلے رشتوں کو بھلا دے. آنے والی کو عزت دی جاتی ہے تاکہ وہ پچھلی عزت کو بھلا دے. لیکن اگلے ہی دن اس کا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے، یہ بیٹھی کیوں نہیں، یہ کھاندی کی پئی ہے، لہ تیری بیگم نے مینوں سلام ہی نہیں کیتا، میں اودی ساس ہاں، مینوں پانی ہی نہیں پوچھا. میرے نبی کی زندگی پڑھو، کیا خوبصورت زندگی ہے. کیا میرے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ اللہ کی قسم ہمیں زندگی سکھانے کے لیے. سنو حدیث سن لو، ما لی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے. اور سن لو، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے شادی کی. 40 سال ایک ایجڈ عورت کے ساتھ گزارے، 2 نکاح میں بیوہ ہو چکی ہیں. ابو حالہ سے پہلے ورقہ بن نوفل سے منگنی ٹوٹی، ابو حالہ کے نکاح میں بیوہ ہوئیں، ابن عابد کے نکاح میں بیوہ ہوئیں. پہلے سے 2 بچے، ایک ہند ایک حالہ، اور ابن عابد کا ایک بیٹا ہوا، اس کا نام مجھے کہیں نہیں ملا. 2 نکاحوں سے بیوہ، ایک جگہ منگنی ٹوٹ کے میرا نبی 25 سال کے، وہ 40 سال کی، اور آپ نے زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزار دیے. کہ آنے والا باطل جب اس قسم کے خرافات بولے گا تو ہم کہہ سکیں گے کہ اگر ہمارے نبی کو عورتوں کا شوق ہوتا تو 25 سال کا آدمی، وہ 40 سال، وہ تو کہے گا مجھے 20 سال کی لڑکی سے کرنی. اور پھر میرے نبی کا حسن، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلا وسيم قسيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سهل في لحيته كثافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار أزج أخرا وسیم قسیم. یہ ایک بڑھیا ان پڑھ عورت نے میرے نبی کا حلیہ بیان کیا. ہجرت کے سفر میں آپ تھوڑی دیر وہاں ٹھہرے اور کمال کر دیا. کہتی میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا. کیا حسن تھا، کیا
جسم تھا، نہ پیٹ نکلا ہوا نہ پیچھے کھچا ہوا. نکلا ہوا تو آدمی دو ہو جاتا ہے، پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، آپ کھبے پاسے پیٹ سجے پاسے. ہنستے پیٹ وہ ہنسے بھی صحیح نہ تو منہ نہیں ہنستا، اس کا پیٹ ہنستا دوڑ 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 دوڑ. موٹاپا تو مردوں کے لیے بہت بدصورت شکل ہے، اور یہ بچیاں موٹی ہو گئیں تو بڑی مصیبت بات. منہ بند کے رکھیا کرو، کوئی ہرولے کھاؤنا ضروری ہے مت جاتا رہا. بھائی سموسے بھی کھاؤ، پکوڑے بھی کھاؤ، پیزے بھی کھاؤ، پتہ نہیں کی بلائیں کھاؤ، وہ تو سیون آپ پیو بھائی ہضم ہوئے، وہ اور بربادی ہو جاندی. میرے نبی والی سادہ غذا کھاؤ، چاہے دن میں 10 دفعہ کھاؤ، موٹاپا نہیں آئے گا. اور آج کل کی غذاؤں کو بیٹھ کے کھانے بیٹھ گئے تو تباہی پھر جائے گی. ایک ضیافت میں ہم تھے تو تقلات بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، کو 20 کھانے تھے. تو ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کہا کرتے تھے میں روٹی لے ان نہ ہو جانا، میں نے صرف روٹی نظر آمدی اور کوئی شے نظر نہیں آمدی. وہ کھا انہوں نے، اور اتنی تیزی سے کھاتے تھے کہ لگتا تھا کہ کوئی تیز گام جا رہی ہو، کھڑپ 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 ہر شے اندر جا رہی جا. کھانے سے فارغ ہوں کہ ہائے. تو وہ ہمارے ایک ساتھی ساتھ بیٹھے تھے، طاہر مڈل صاحب، کہنے لگے راجہ صاحب کی ہویا اتنا دھکا دھکیا جڑا بچ کے جاندہ پہ اے کیوں جاندہ پہ، ہائے اے کیوں پچھا جا رہا ہے. دیکھو کھانے کے شوق اللہ جنت میں پورے کروائے گا. سبحان اللہ، کیا کہنے. پینے کے شوق، جنت کا پانی، شراب، شہد، دودھ، اے یوں انگلی ڈالو اور دیکھو نا یہ صرف تری آئی ہے اس کے، اور آسمان پہ بیٹھ کے اس کو یوں نیچے کر دو تو میرے رب کی عزت کی قسم آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی. پھر جنت الفردوس میں ایک اللہ تعالیٰ نے دریا چلایا ہے، وہ باقی دریا تو زمین پہ چلتے ہیں جنت کی. رحیق، سلسبیل، زنجبیل، انہار من ماء غیر آسن، انہار من لبن لم يتغیر طعمه، انہار من خمر لذت للشاربین، انہار من عسل مصفى، دودھ، شہد، شراب، پانی. دریا زمین، ایک دریا ہے جو زمین پہ نہیں چلتا، وہ ہوا میں چلتا ہے معلق ہو کے، نہ نیچے گرتا ہے نہ دائیں نہ بائیں، یوں چلتا ہے. اس کو کہتے ہیں تسنیم، اور اس کو قرآن کہتا ہے مزاجہ من تسنیم. یہ صرف جنت الفردوس میں ہے، باقی جنت میں نہیں ہے، وہ یوں چلتا ہے. اور سینام کہتے ہیں اونٹ کی کوہان کو، تو اس میں لہریں اونٹ کی کوہان کی طرح ہیں. یہ باقی سارے جنت کے دریاؤں پانیوں میں تھوڑا سا ملا دیا جائے گا، اور جنت الفردوس والوں کو خالص پلایا جائے گا، خالص پلایا جائے گا. میرے نبی کی ایک خوبصورت زندگی ہے، وہ سیکھو، وہ سیکھو، وہ سیکھو. اگر وہ نہ سیکھی تو ساری گئی، ساری گئی، ساری گئی. تو وہ معبد کہتی ہے کہ ایسا خوبصورت جوان دیکھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک جیسا جسم، نہ ادھر بڑھا ہوا نہ ادھر بڑھا ہوا. بولتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا، دیکھتی تھی تو دیکھنے سے جی نہیں بھرتا تھا، سنتی تھی تو سننے سے جی نہیں بھرتا تھا. جدھر سے دیکھتی تھی حسن غلام نظر آتا تھا. یہ آدمی 40 سال کی عورت سے کیوں شادی کرے گا؟ پھر جب آپ 50 سال کے ہو گئے تو آپ نے دوسری شادی کی حضرت سودا سے، 50 سال کی ہوں، وہ بھی 50 سال کی تھی. پھر حضرت عائشہ سے نکاح ہوا. پھر جب مدینے گئے تو آپ نے وہاں جا کے 9 شادیاں کی. میرے بھائیوں، میرے بچوں، اللہ کی قسم تمہیں ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے یہ ایک لوٹا پانی لے لو نماز ہو جائے گی. اور افریقہ میں گیا، اتنے پانی کے ساتھ لوگ وضو کرتے ہیں، جو انہوں پانی کم ہے نا تو صحرائی ہے، تو وہ ہماری طرح پانی بہاتے نہیں، وہ ایسے کر کے یوں کر کے اس کو سارا گیلا کر لیتے ہیں. تو وضو کے لیے تو 5 لوٹے پانی چاہیے اور 1 گھنٹہ چاہیے، اور نماز کے لیے 1 گھنٹہ پانی چاہیے. لیکن 24 گھنٹے کی زندگی میری کیسی گزرے؟ یونیورسٹی میں آؤں تو ٹیچر کے ساتھ کیسا ہوں، یونیورسٹی میں ہوں تو اپنے ساتھی کے ساتھ، یونیورسٹی میں لڑکیاں میرے ساتھ پڑھتی ہیں، لڑکے میرے ساتھ پڑھتے ہیں، میں یہاں کس حیا کے ساتھ زندگی گزاروں اور کن آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ یہاں میں زندگی گزاروں. میرا اللہ مجھ سے یہاں کیا چاہتا ہے؟ جب میں گھر میں جاتا ہوں، اگر میں بچہ ہوں اور میری ماں اور باپ ہے تو میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اگر میں خامند ہوں تو میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں گھر میں داخل ہوں میرے نبی کے طریقے کے ساتھ تو میں باپ ہوں. میں گھر میں آؤں اور میرے بچے سہم رہے ہوں تو میں باپ نہیں.
میں تھانے دار ہوں، میں پروفیسر نہیں ہوں، میں تھانے دار ہوں، میں گھر میں انٹر ہوں اور میری بیوی پریشان ہو جائے تو میں خاوند نہیں ہوں، میں تھانے دار ہوں، میں کلاس روم میں آؤں اور بچوں کے چہرے لٹک جائیں تو میں پروفیسر نہیں ہوں، تھانے دار ہوں، میں نہ آؤں اور بچے کہیں شکر ہے نہیں آئے، سر نہیں آئے، تو یہ سر نہیں ہے، یہ سر ہے۔ سر وہ ہوتا ہے جس کے آنے سے بچوں کے چہرے کھل جائیں، خاوند وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے بیوی خوش ہو جائے، بیوی وہ ہوتی ہے جس کو دیکھ کے خاوند خوش ہو جائے، اور دیکھ کے دوبارہ باہر بھاگنے کو جی چاہے تو بیوی تو ڈین ہوئی ہوتا۔ تو میرے نبی نے 11 گھر آباد کر کے ہمیں ایک زندگی سکھائی۔ اور بچوں اگر اپنے نبی کی ساری زندگی کا خلاصہ بتاؤں تو 2 حدیثوں میں آ جائے گا۔ ایک زبان کی حفاظت کرو ہر رشتے کے سامنے، اور ایک اپنے دل کو پاک رکھو ہر انسان سے، تو پورے نبی کی زندگی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، پوری زندگی۔ ہمارے ہاں صرف عبادات اور تسبیح تک کا دین موجود ہے، لیکن میرے نبی کی معاشرت، میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کا عزت دینا دیکھو، عزت دینا دیکھو۔ آپ ٹیچر بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی بلاتا سر تو آپ یوں کرتے ہیں، ہاں۔ میرے نبی کو کوئی بلاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تو سارے سروں کے سر تھے نا، سرداروں کے سردار۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے نبی کو کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے، جی، فل چہرہ بھی چھاتی بھی۔ ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے، آپ یوں کرتے تھے۔ کوئی ادھر سے بلاتا ہے، رانجھا صاحب مجھے بلاتے ہیں ادھر سے، ہاں جی میں تو اتنا ہی کہوں گا، لیکن جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تو آپ یوں کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ کھڑے ہوتے تھے، وہ یا کی پایا جے میں نو، جب آپ کھڑے ہوتے تھے اور آپ کو کوئی بلاتا تھا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے، اور ساتھ اسمائل دیتے تھے، پورا مڑتے تھے، چھوٹے کے لیے بھی بڑے کے بھی۔ بیٹی فاطمہ گھر میں آتی ہے، بچوں کو کس طرح ڈیل کیا، مائیں روزانہ میرے پاس، مائیں بچہ گستاخ ہے، بچہ نافرمان ہے، باپ جی بچہ اب سنتا نہیں ہے، بچہ یہ ہے، بچہ وہ ہے۔ ایک نبی کی حدیث سن لو، بچے تمہارے غلام ہیں، آپ سب باپ بیٹھے ہو، جو جتنے آپ ٹیچر بیٹھا ہو اب سب باپ بیٹھے ہو، جو مستورات ٹیچر ہیں وہ بھی ماں بیٹھی ہیں، اور اصلی باپ اور ماں بھی بیٹھے ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کو عزت دو، عزت دو۔ میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی، اور یہ حضرت فاطمہ کا آنا کوئی 8ویں دن نہیں ہوتا تھا، گھر کے ساتھ گھر تھا، 2-4 گھر چھوڑ کے حضرت فاطمہ کا گھر تھا، ہر دوسرے تیسرے دن حضرت فاطمہ آتی ہیں، میرے نبی چیئر پہ بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، چارپائی پر بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، جو ہی فاطمہ کو دیکھتے آپ کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ، کوئی اپنے بچوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ آپ لوگ کلاس روم میں آتے ہو تو آپ کے لیے بچے کھڑے ہوتے ہیں، اور میرے نبی کیا یہ بچے آپ کی اولاد ہیں؟ میرے نبی کھڑے ہو جاتے، اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے بلکہ تیزی سے آگے بڑھتے تھے، اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے مسافر کے، اور پھر دیکھو مجھے یوں بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے 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 لے کر آتے، پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے۔ تو پھر کیا جنت کی عورتوں کی سرداری مل گئی۔ اپنے زبان کا بول میٹھا کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا چہرے کو خوبصورت کرو، جو اللہ نے دے دیا ہے، اس کو مسکرانے سے سجاؤ۔ مسلمان کو مسکرا کے ملنا بھی صدقے کا ثواب ہے، اور اس موبائل نے تباہی پھیر دی ہمارا۔ بچہ بات کر رہا ہے اور اماں لگی ہوئی ہے ڈرامے دیتے، ہاں بتاؤ سن رہی ہوں، بکو کیا بک رہے ہو، سن رہی ہوں۔ بچے کو مار دیا۔ عربی کا لفظ ہے، توجہ فرمائیں، عربی کا لفظ ہے، توجہ فرمائیں۔ توجہ کی تا ہٹا دو تو نیچے وجہ ہے، وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، چہرہ، کہ توجہ فرمائیں کا مطلب ہے کہ اپنا بوتھا میری طرف کرو، یہ نہیں کہ تم موبائل دیکھ رہے ہو اور بات کر رہے ہو،
یہ تو ایسی مصیبت ہے، وہ مراسیوں کا بیٹا ہوا پہلا انہوں نے چم چم کے مار دیتا۔ یہ موبائل پاکستانیوں کے ہاتھ میں ٹوائلٹ میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، دو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ دیکھو اللہ کے واسطے، یہ فون ہے بھائی، فون ہے، اسے ضرورت کے لیے استعمال کرو، اس کو اپنے لیے لعنت مصیبت نہ بناؤ۔ ٹوائلٹ میں سودے کر رہے ہوتے ہیں، یقین مانے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں نے چونکہ میرا سفر بہت رہتا ہے، کہیں نہ کہیں جہازوں پر چڑھتے ہوئے کوئی لائن لگی ہوتی ہے، اندر ہی بیٹھا سودا کر رہا ہوتا ہے، پیمنٹ ملے گی کہ نہیں ملی، باہر لائن لگی ہوئی۔ وہ ایک خاتون پیپر چیک کر رہی تھیں، ٹیچر تھیں، تو چیک کرتے کرتے رونے لگیں، تو ان کے خامند نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے پیپر آگے کر دیا، اوپر رول نمبر ڈیش ڈیش ڈیش، تو اس میں تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، ایک کویسچن تھا، تم کیا بننا چاہتے ہو، تو اس بچے نے یہاں سے شروع کیا، آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون، یہاں سے اس نے یہ بات، چھوٹے بچوں کا پیپر، تو وہ پڑھا کہ بھئی میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، چونکہ میرے ماں باپ جتنا فون کو اہمیت دیتے ہیں اتنا مجھے اہمیت نہیں دیتے، تو میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ تو اس کے خامند نے کہا تو اس میں تو کیوں رو رہی؟ کہا تمہیں پتہ یہ رول نمبر کس کا ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ تیرے میرے بچے کا ہے۔ میرے نبی نے ایک زندگی سکھائی، آپ گھر میں آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے، اظہار محبت فرماتے تھے۔ عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور گرل فرینڈ بنانا ایک فخر تھا۔ آپ لوگ کٹھے پڑھتے ہو، اس لعنت سے بچو، باعزت آئے ہو باعزت چلے جاؤ، اپنی شادیاں ماں باپ کی رائے سے کرو، ماں باپ کی دعائیں لے کر کرو، اپنے فیصلے خود مت کرو۔ یہ کیا کریں، اب بچے بچیاں کٹھے پڑھتے ہیں تو اس قسم کی لعنتیں چلیں گی تو صحیح، لیکن میں جتنا بچ سکتے ہو بچو بچو، اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو، اپنے فیصلے ماں باپ کے حوالے کرو، چونکہ جتنی عشق کی شادیاں ہوتی ہیں وہ ساری ہی ناکام ہوتی ہیں، چونکہ معشوق اس وقت تک ہے جب تک وہ بیوی نہ بنے، جب وہ بیوی بن جائے پھر وہ معشوقہ نہیں ہے، پھر کوئی اور بلا ہے۔ عرب کے ماحول میں اظہار عشق بیوی کا عیب، اور گرل فرینڈ کے لیے اشعار، وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا، دیکھو مثال دیتا ہوں، مجنو لیلا کا عاشق تھا، بیوی کے لیے کبھی ایک لفظ نہیں بولا، اور لیلا کے لیے دیکھو کیسے بول رہا ہے، وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لَيْلَا كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وجاد لها دمع من العين صافه وأغبط من ليلى، پھر لیلا بما لا أناله بلا كل ما قرت به العين طائح ولو أن ليلى، پھر لیلا ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي بدون جندل وصفائح۔ چار شعر ہیں، ہر شعر میں لیلا لیلا، یہ کلچر ہے عرب کا، اور بیوی سے اظہار محبت موت، عیب۔ اس کلچر میں بھرے مجمع میں ایک آدمی پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو اپنے نبی کی سنو، آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے۔ وہ ہل گیا، کہنے لگا ارے یہ کیا ہوا یا رسول اللہ، میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا، اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ لیا کہ اس کو ہضم ہی نہیں ہوا کہ میں نے عائشہ کا نام لے دیا۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے۔ آپ اتنے کائنات کا بوجھ سر پہ اٹھا کے زندگی گزاری، اور اپنے حسنین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے۔ آپ کہتے ہو میں ریکٹر ہو گیا ہوں، میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، میں پروفیسر ہو گیا ہوں، میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں، تو کیا فائدہ ہے ٹائیاں لگانے کا؟
اب اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو تم کیا کر رہے ہو، جھک مار رہے ہو؟ میرے نبی سے زیادہ مصروف کوئی آئے گا؟ بولو، جواب دو، جواب دو زور سے۔ 7 بر اعظم کے انسان اور قیامت تک کے انسانوں کی ذمہ داری سر پر ہو، اور وہ روز بچوں کے لیے وقت نکالیں۔ این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ وہ نہیں آتے تھے تو آپ گھر چلے جاتے تھے حضرت فاطمہ کی، اور کیا کرتے تھے؟ پہلے یہ سنو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین، میری دنیا کی بہار حسن حسین، میرے جنت کے پھول حسن حسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین۔ یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ وہ ہستی ہیں، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ سجدے نماز کے سجدے، فرض نماز کے سجدے میں دونوں بھائی نے چھلانگ لگائی اور نبی کی کمر پر چڑھ گئے، اور میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا۔ میرے جیسا نہیں تھا کہ 2 تھپڑ مار کے نیچے اتارتا ہے، آپ نے سجدہ ہی لمبا کر دیا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ فوت ہو گئے ہمارے نبی، اتنا لمبا سجدہ کبھی کرتے نہیں۔ تو پہلی صف والوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا دونوں بھائی کمر پہ بیٹھے باتیں کر رہے، موجہ کیتی جا۔ تو ایک صحابی نے، عبداللہ بن مسعود کہا تھا، یا میں نام صحیح نہیں بتا سکتا ہوں اس وقت، انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا اتارنے کے لیے نا، تو میرے نبی سجدے میں یہاں سے دیکھا، بغل سے دیکھا کوئی ہاتھ اوپر آ رہا ہے آگے، تو آپ نے یوں کیا سجدے میں ہی کہ نہیں اتارنا، نہیں اتارنا۔ جب دونوں بھائی خود اترے پھر آپ کھڑے ہوئے سجدے سے، جب نماز ختم کی سلام پھر دے، دونوں کو گود میں لے لیا، کہا میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں تکلیف نہ دیا کر۔ چونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کا سر کٹے گا، ایک زہر سے تڑپ کے مرے گا، لہذا آپ نے اتنا لاڈ دیا، اتنا پیار دیا، انتہا کر دی۔ روزانہ دوسرے تیسرے دن آپ حسنین کو ٹائم دیتے۔ اب کیسے ٹائم دیتے؟ دیکھو ان کے لیے ایسے آپ ان کے لیے ہاتھ بھی بچھا دیتے اور پاؤں کے گھٹنے بھی اٹھا دیتے، ہاتھ اور گھٹنے لیول کر کے، کمر پورا جیسے سواری کا ہوتا ہے، آؤ بھائی بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو اوپر چڑھا کر کمرے میں چکر لگاتے، پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، پھر دونوں کو اتار کے زینب کو اوپر چڑھاتے، پھر کہتے اوپر سے آگے حضرت جابر ایک دفعہ کہ حسنین اوپر چڑھے ہوئے تھے، بڑی عالی شان سواری ہے بھائی، بڑی عالی شان سواری ہے بھائی، تو میرے نبی نے نیچے سے کہا بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی، بڑے عالی شان سوار ہیں بھائی، میرا سب سے بڑا سرمایہ میری اولاد ہے، میں نے اسے ٹائم نہ دیا، میں نے اسے یہ سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، سب آپ کی اولاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹیچر کا رتبہ بہت بلند اللہ نے بنایا ہے۔ ہارون رشید، جابر بادشاہ اور اسماعیل ٹیچر تھے ان کے بچوں کے، مامون اور امین کے۔ تو وہ مسجد میں آئے تو ان کو مامون وضو کرا رہا تھا، اسماعیل کو پانی، تو اسماعیل پاؤں دھو رہے تھے اور مامون پانی ڈال رہا تھا، تو ہارون کہنے لگا اسماعیل ہمیں آپ سے گلہ ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ گلہ اس بات کا ہے کہ تو شہزادے سے وضو کروا رہا ہے، پانی ڈلوا رہا ہے، سب نے ایک دم یہ سمجھا کہ یہ گلہ یوں دے گا کہ آپ میرے بیٹے سے وضو کروا رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کیا گلہ ہے؟ کہ آپ خود پاؤں دھو رہے ہیں، مامون کو ایک ہاتھ سے پانی ڈالنا چاہیے تھا، دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھونے چاہیے تھے، آپ اس رتبے کے لوگ۔ میرے نبی ٹیچر بن کے آئے، بادشاہ بن کے نہیں آئے، حاکم بن کے نہیں آئے، تاجر بن کے نہیں آئے، میرے نبی معلم بن کر آئے، مقدس ترین نسبت۔ یہ سب آپ کی اولاد ہے، یہ اگر اچھے انسان بنتے ہیں، میرے 5 بچے ہیں، کتنا کو صدقہ جاریہ بنیں گے؟ آپ کے 10,000 بچے ہیں، اگر یہ ایک ایک بچہ صحیح چلے، نیک بنے، آپ خود جو کتنا بڑا آپ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ اتنا عالی شان مرتبہ ہے۔
انسانیت کے لیے معلم بننا، ٹیچر بننا، لیکن پھر نبی کی زندگی پڑھو، نبی والے اخلاق پڑھو کہ میرے نبی نے کیسے زندگی، کیسے خوبصورت طریقے سے اپنی اگلی نسل کو سنبھالا۔ میرے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، تو ان کے پرنسپل میرے دوست تھے، میں ملنے گیا تو کہنے لگے، یہاں فیصل آباد کے دو بڑے مشہور ڈاکٹر اور لیڈ ڈاکٹر ہیں، ان کے بچے میرے پاس پڑھتے ہیں، تو وہ میرے پاس آئے تھے کہ ہمارے بچے 3 دن ہو گئے ہیں گھر میں کھانا نہیں کھا رہے اور ہمیں بتاتے بھی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ان دونوں بچوں کو بلا لیا آفس میں کہ بھئی آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جی ہم ان کے سامنے نہیں بتائیں گے، آپ ان کو باہر بٹھائیں۔ تو اس نے دونوں میاں بیوی کو باہر بٹھا دیا، ایک بہت بڑی گائنیکالوجسٹ تھی اور ایک بہت بڑا اس کا ٹی وی کا ڈاکٹر تھا۔ کہا بھئی بچے آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے گھر؟ کہا سر ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں تو امی ابو سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی۔ دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں تو امی ابو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ہمیں ان کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی۔ شام کو ہم کھانا کھاتے ہیں تو امی ابو کلینک میں ہوتے ہیں، ہمیں ان کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ہمیں نوکروں سے واسطہ، تو ایسے ماں باپ کو کیا کرنا جو ہمیں ٹائم ہی نہ دے سکیں، تو ہم نے احتجاج کیا کہ ہم اپنے گھر میں کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو ہماری نسل ہے، ایک نبی کی زندگی پڑھو کہ اتنے عالی مرتبے پر پہنچ کر کیسے بچوں کے لیے وقت نکالا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حسن حسین، کبھی حسن کبھی حسین، یہ جیسے مائیں بچوں کو پاؤں پہ کھڑا کر کے جھولا جھلاتی، کہ اس طرح اللہ کے نبی جھولا جھلا رہے ہوتے تھے، کبھی حسن کو کبھی حسین کو۔ پھر کہتے اس سعد المرتقا، آگے پہاڑی آ گئی ہے، چڑھ جا پہاڑی پہ، پنڈلیاں یہاں چڑھایا، یہاں چڑھایا، یہاں چڑھایا، یہاں گھٹن تک، پھر یہاں، پھر جب یہاں آتے تو آپ یوں ہو جاتے، اور آگے آؤ، اور آگے آؤ، اور آگے آؤ، یہاں تک لے آتے، یہاں تک، پھر ہاتھ فکس کر کے منہ پر کر کے ان کا بوسہ لیتے، پھر کہتا ہے یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ میں آپ کو 1.5 گھنٹے میں کیا نبی کی زندگی سکھاؤں، میں نے ٹپس دے دیے ہیں کہ میرے نبی کی زندگی خوبصورت ترین نمونہ ہے، دنیا بنانے کا بھی آخرت بنانے کا بھی۔ صرف ڈگریاں لے کے مال اکٹھا کر کے مر گئے تو ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اور اللہ کو راضی کر کے مر گئے اور اللہ کے نبی کو راضی کر کے مر گئے، اور وہ صرف میرے نبی کی پاکیزہ زندگی کے اندر چھپا ہوا ہے۔ آپ بحیثیت ٹیچر اپنے نبی کو دیکھو، بحیثیت باپ اپنے نبی کو دیکھو، بحیثیت خاوند اپنے نبی کو دیکھو۔ آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے، آپ کو آیا پیشاب، اٹھ کے باہر گئے، حضرت میمونہ کی آنکھ، آخری نکاح حضرت میمونہ سے کیا آپ نے۔ ان کو شیطان نے چکر دے دیا، ان کو خیال آیا کہ یہ جو اللہ کے نبی ہیں نا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، تو سوکن پنا تھا تو غصہ چڑھ گیا، انہوں نے کنڈی لگا دی۔ تھوڑی دیر میں اللہ کے نبی واپس آئے، دروازہ بند، تو آپ نے کھڑکھڑایا، میمونہ دروازہ کھولو، کہ میں نہیں کھولتی۔ کیوں؟ کہا آپ مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے۔ آپ نے کہا انی حاقن، اللہ کی بندی دوسری بیگم نہیں، مجھے پیشاب بہت آیا ہوا تھا۔ کہنے کہ مجھے سارا پتہ ہے، پیشاب نہیں تھا، 100 کن کا کبھی مطلب پتہ ہے؟ کن، اب تو وہ تہذیب نہیں رہی، لوہار جب وہ چاقو تیز کرتا ہے یا چھری تیز کرتا ہے، اس پر وہ جو سان چلتی ہے تو اس سے شرارے نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نوکیلے لوہے کے ذرات نکلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کن۔ وہ بڑا چبھنے والا ہوتا ہے، وہ کبھی آنکھ میں چلا جائے تو وہ زخمی کر دیتا ہے۔ تو 100 آنکھ کے شرارے آنکھوں میں جانے والی جو لے جائے اس کو کہتے ہیں 100 کن۔ وہ کہنے لگے آپ مجھے چھوڑ کے اپنی بیگم کو، اچھا کیا بیگم سے کیا مراد تھا؟ حضرت عائشہ، کہ وہ شک یہ تھا۔ تو آپ نے کہا عائشہ تم سوچو تو صحیح، میں اللہ کا رسول ہوں، میں خیانت کر سکتا ہوں؟ پھر وہ سوکن پنا ہٹ گیا اور ایک دم کانپنے لگی، یہ کیا کیا، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ تو یہ کر ہی نہیں سکتے۔ اب ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور میرے نبی اندر آئے اور ہنستے ہنستے جا کر اپنی چارپائی پر دوبارہ لیٹ۔ یہاں کوئی پٹھان ہوتا تو کیا کرتا؟
وہ ویسے ہی سر پھاڑ دیتا اس کا. پھر میرے نبی نے والدین کے ساتھ کیسے چلنا ہے آپ بچوں کو سمجھایا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ، میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی. سنو، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اس کی ایسی خدمت کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. کل ہی ایک خاتون آئی، رو نے مجھے بھی رلا دیا کہ میرا 17 سال میں نے بچے کو پالا، خامد نے طلاق دے دی، اس تنہا کو اس کے سہارے شادی بھی نہ کی اور وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا کہ میں تجھ سے تنگ آ گیا، تو اپنی زندگی جی، میں نے اپنی جی لی. اور والدین کی ہائے نسلیں برباد کر دیتے. والدین کی بد دعا لگ گئی تو کبھی سرسبز ہو نہیں سکتی. تو میرے نبی نے اس تمنا کا اظہار کیا کاش میری ماں ہوتی. اور جب آپ حج پر تشریف لے گئے، سنو آپ بچے سارے نوجوان بیٹھو، جب آپ حج پہ تشریف لے گئے آپ کے ساتھ 12,000 کا مجمع تھا. جب آپ مدینہ سے نکلے اور چلتے چلتے بڑھتے بڑھتے وہ 1.5 لاکھ ہو گیا. جب آپ ابوا پہنچے، ابوا میں آپ کی ماں کی قبر ہے. جب آپ 6 سال کے تھے ماں گئی مدینے اپنے خاوند کی قبر کی زیارت کے لیے اور ملاقاتوں کے لیے. واپس آئیں تو ابوا ایک جگہ پہاڑی پر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا غالباً اور ان کا انتقال ہو گیا. وہاں ان کو ام ایمن نے پتھروں میں دبا کے دفن کر دیا. جب نیچے اترے تو اللہ کے نبی نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ کے پھر اوپر چڑھ گیا. میں وہاں گیا ہوں، میں تمہیں کیا بتاؤں، کبھی اللہ تمہیں موقع دے تو جانا. زندگی میں بڑے سفر کیے پر وہ عجب سفر تھا. چاروں طرف کالے پہاڑ، سناٹا، اور ایک 6 سال کا بچہ مجھے تڑپتا نظر آ رہا ہے جو ماں ماں کہہ رہا ہے. اسے پتہ نہیں موت ہوتی کیا ہے، پہلی موت دیکھی ہے. وہ کوئی تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے. تو وہ اس غم میں ریئیکشن کیا ہوا، جب نیچے اترے تو پھر دوڑ لگائی. پیچھے حضرت ام ایمن دوڑی دوڑی گئیں تو جا کے کیا دیکھا، وہ منظر کے پتھر بھی پگھل رہے تھے. آپ نے ماں کی قبر کو ایسے لگایا ہوا تھا سینے کے ساتھ، اس طرح اوپر لیٹے پڑے تھے اوپر. جب حضرت ام ایمن قریب ہوئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو پتہ تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، مجھے کس کے سہارے چھوڑ دیا، کدھر جاؤں، باپ دیکھا ہی نہیں، بھائی بہن ہے کوئی نہیں، اس جنگل میں 25 سال کی عمر میں. وہ بلک بلک کے رو رہے تھے. تو ام ایمن کبھی جگر پھٹ گیا لیکن جانا تو تھا. اٹھایا تو انکار کر دے کہ مجھے ماں جی، یہ بھی ماں ہیں، دودھ پلائے ام ایمن، ماں جی مجھے چھوڑ دو، مجھے یہیں چھوڑ دو. کھینچ کے لے گئے. زخم چند دنوں کے بعد بھر جاتا ہے، کوئی بھی مرے. اور یہ 57 سال کے بعد میرے نبی وہاں سے گزر رہے ہیں. اب 57 سال، 63 سال آپ کی عمر ہو چکی ہے. 6 سال کی عمر میں ماں کو مرتے دیکھا تھا. تو آپ نے اپنی اونٹنی کی لگام پھیر دی ابوا کے جنگل کی طرف، سڑک چھوڑ کے یوں ہو گئے. تو جو ساتھ لوگ تھے وہ حیران ہو گئے کہاں جا رہے ہیں. قریب والوں کو پتہ تھا کہاں جا رہے ہیں. تو چلتے چلتے میں گیا ہوں نا تو راستہ کوئی نہیں ہے. ویسے ایک دوست عرب میرے دوست تھے، ان کی میں نے بڑی ٹرک نما جیپ لے لی تھی تاکہ اندر جا سکوں. تو میں اس کے ذریعے ایک گائیڈ کے ذریعے اندر گیا. تو آپ تشریف لے گئے اور اونٹنی کو نیچے بٹھایا، اوپر چڑھے اور اپنے گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر نیچے دیا گھٹنوں میں، اور اس طرح رونا شروع کیا جیسے ابھی ماں مری ہے. اور اس طرح روئے جیسے چھوٹا بچہ ہچکیوں کے ساتھ روتا ہے. آپ کے رونے کی آواز دائیں بائیں سنائی دے رہی تھی. میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں اور ہر دفعہ میرے آنسو بہہ پڑتے ہیں کہ میں وہاں چلا جاتا ہوں. میں نے عجب منظر دیکھا ہے.
نوجوان بیٹھے ہو، والدین زندہ ہیں، تو اللہ کے واسطے کسی کی بد دعا نہ لے لینا، نہیں تو تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ والدین زیادتی بھی کریں تو سہ جاؤ۔ والدین سے کہتا ہوں کہ بچوں کی رعایت کرو، ان کو عزت دو، لیکن آپ سے کہتا ہوں زیادتی بھی کریں تو سہ جاؤ۔ وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ میرے نبی نے کہا میں آج رات یہیں گزاروں گا۔ پورے قافلے کے لیے سامنے ابوا بستی تھی، وہاں جگہ بنائی گئی تھی۔ آپ کہا نہیں، میں آج رات یہیں، رات ماں کی قبر کے سرہانے گزاریا۔ تو میرے عزیزو، اگر ہمارے پاس نبی والے اخلاق نہیں ہیں تو ہم جانور ہیں۔ نہ ماں سے بولنے کا پتہ، نہ باپ سے بولنے کا پتہ، نہ بیوی سے بولنے کا پتہ، نہ بیوی کو خاوند سے بولنے کا پتہ۔ سنو، ان بچیوں کو سنا رہا ہوں، غور سے سنو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دے۔ تو آپ نے کہا جب یہ بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بیٹیاں، بیٹوں کا نام نہیں لیا، بیٹے تو اکثر گستاخ ہوتے ہیں، بیٹیاں اکثر فرما بردار ہوتی ہیں۔ تو میرے نبی نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی۔ ایک ماں بیٹی کو میں نے دیکھا، ماں کچھ کہہ رہی تھی تو آگے بیٹی کہہ رہی تھی بھوک نہیں۔ ہمارے علاقے کی بات ہے نا، ہماری اپنی زبان، بکواس نہ کر۔ وہ بیٹی کہہ رہی تھی بھوک نہیں، تو آگے اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں، یہ وہ آنسو ہیں جو عرش کو ہلا دیتے۔ تو بچوں، تمہیں تمہاری ڈگریاں مبارک ہوں، تم اچھے اپنی لائن کے اچھے بنو، ایسے بنو کہ لوگ تم سے پڑھنے آئیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اسی کا نام کامیابی نہیں ہے، اسی کا نام معراج نہیں ہے، اسی کا نام سب کچھ نہیں ہے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اس کو سیکھو، نماز کو نہ چھوڑو۔ 1440 ہجری میں نماز چھوڑنے کی گنجائش ملتی ہے تو صرف کربلا میں ملتی ہے، جب ظلم بھی انتہا پہ تھا اور مظلوم بھی انتہا پہ تھا۔ لیکن میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں نماز پڑھ کے بتایا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم، نماز نہ چھوڑو۔ کبھی قضا ہو جائے تو رات سونے سے پہلے پہلے پڑھ کے سو، اور اللہ سے مانگو یا اللہ سجدوں سے محروم نہ فرما، نماز نہ چھوڑو۔ یہ میری آپ کی بہت بڑی پہچان ہے، نماز بہت بڑا وظیفہ ہے نماز۔ تو آپ میں کوئی بچہ بے نمازی نہ ہو، اور تبلیغ میں وقت لگاؤ تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ، تو اس سے آپ کو یہ ساری چیزیں مضبوطی سے قابو میں آ جائیں گی۔ اور آخری بات یہ کہتا ہوں، اپنے ان اساتذہ کا ادب کرو، جن سے پڑھتے ہو ان کا ادب کرو۔ علم کا دروازہ ہیں مولا علی، علم کا دروازہ میرے نبی نے کہا، انہوں نے خود نہیں کہا میں علم کا دروازہ، میرے نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں غلام ہوں اس کا جو مجھے ایک لفظ نہیں ایک حرف سکھا دے، جو مجھے ایک حرف سکھا دے میں اس کا غلام ہوں، جہاں چاہے بیچ دے، جہاں چاہے بیچ دے۔ تو آپ سب کے یہ جو بیٹھے ہیں نا آگے لوگ، یہ آپ ان کو باپ سے بھی بڑھ کے ادب دو، کبھی ان کی دعا نکلے گی آپ کے لیے کامیابیوں کے راستے کھل جائیں۔ دعا بہت بڑی چیز ہے، اور ملتی عزت ادب اور احترام سے۔ اور ہمارے چونکہ بے ادبی کا کلچر ہے، تو وہ ٹیچر کو بھی بے ادبی کے ساتھ بولنا یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا بچوں، بہت نقصان پہنچائے گا۔ عزت و احترام کو اپنے اوپر لازم کرو۔ امام ابو حنیفہ تشریف فرماتے، اپنی کلاس ہو رہی ہے، کلاس مسجد میں، ایک بچہ کھیلتا کھیلتا دروازے پر آتا، امام صاحب کھڑے ہو جاتے، وہ غائب، وہ ادھر ہوتا وہ بیٹھ جاتے۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا، جب درس ختم ہوا تو لوگوں نے پوچھا حضرت یہ تو بچہ غیر مسلم کا تھا، آپ اس کے لیے ایسے کھڑے ہو رہے تھے؟ تو سننا، فرمانے لگے ایک دفعہ میں راستہ بھٹک گیا تھا، اس کے باپ نے مجھے راستہ بتایا تھا، یہ میرے استاد کا بیٹا ہے، میں اس لیے کھڑا ہو رہا تھا، کافر کا بچہ، میں اس لیے کھڑا ہو رہا تھا۔
آپ کے استاد آپ سے ڈر رہے ہوں پتہ نہیں کیا بدتمیزی کر جائیں، پتہ نہیں کیا بکواس کر جائیں، تو وہ آپ کے لیے بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ والدین کے سامنے بھی غلام بن جاؤ اور ٹیچر کے سامنے بھی غلام بن جاؤ۔ اور آخری بات کہتا ہوں کہ تم بہت بڑا مجمع یہاں بچوں کا ہو، آپس میں لڑائی بڑائی بھی ہوتی ہوگی تو صلح کر لینا، جس سے لڑے ہوئے صلح کر لینا۔ کوئی ان 8-10 ہزار کے مجمع میں ایسا کوئی نہ ہو جو دوسرے سے بولتا نہ ہو، صلح کر لینا، معافی مانگ لینا، معاف کر دینا۔ اللہ کو معاف کرنا بھی پسند ہے، معافی مانگنا بھی پسند ہے۔ اب میں سب میں آپس میں تعلق اور محبت ہو، نفرت نہ ہو۔ اور ایک بات یہ کہتا ہوں، بیٹا امت بن کے رہو، فرقوں میں بٹ کے نہ رہو۔ مار دیا ہے، میں کہتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں اس ملک کے سب سے بڑے دہشت گرد وہ ہیں جو فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں۔ ہماری دہشت گردی میں مرنے والے تو شہید ہو کے چلے گئے جنت، لیکن جو منبر رسول پہ بیٹھ کے تمہیں تقسیم کر رہے ہیں یہ ان سے بڑے دہشت گرد۔ اللہ کے واسطے ان کے دھوکے میں مت آؤ، مسلمان بن، جو تمہارا عقیدہ ہے اسے بنیان کی طرح اپنے اندر رکھو، اور امت ہونا اور مسلم ہونا اور مومن ہونا یہ کرتے کی طرح اپنے اوپر پہنو، سب کو ایسے ملو، گلے سے سینے سے ملاؤ۔ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے۔ اور آج پتہ کیا، ہر فرقے والے جو متعصب ہیں، انشاءاللہ تم ایسے نہیں ہوگے، میں 20 سال سے یہ رونا رو رہا ہوں کہ امت بنو، امت بنو، امت بنو۔ اور میرا رب کا شکر ہے کہ میری نسل جو پڑھی لکھی ہے وہ اس فتنے سے نکل رہی ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ لیکن آج جو متعصب لوگ ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے بریلوی ہیں، چاہے سنی ہیں، چاہے شیعہ ہیں، جو اپنے سوا کسی کو جنتی نہیں سمجھتے، تو میں مذاقاً کہا کرتا ہوں اللہ نے اتنی بڑی جنت بنائی تو صرف اسی 4 بندے جنت چ گئے تھے، باقی جنت اللہ کی کرنا ہے؟ ویلی جنت اللہ کی کرے گا؟ کسی اور کو بھی جانے دو یار، یا تو جگہ تھوڑی بھج کے چڑھ جاؤ، ویگن جا رہی بھج کے چڑھ، سیٹ نہیں لبنی، چڑھ جاؤ بھائی۔ اللہ کی جنت اتنی بڑی ہے، میرے نبی نے فرمایا اگر کسی ایک درجے میں اللہ سارے دنیا کے انسانوں کو ٹھہرا دے جنتیوں، سارے خوشی خوشی زندگی گزاریں گے، کھلی کھلی زندگی، وہ ہے اتنی بڑی تو کسی ہور نوں ہی چڑھن دو، تسی آندو ساڑی ویگن ہی جنت جا رہی، اور کسی دی جا ہی نہیں رہی۔ تو میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کی ویگن جنت میں جا کے ہی رہے گی، کیونکہ ایک بدعا ہے، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ تو آپ نے کہا اللہ۔ وہ کہنے لگا موجاں ہو گئیاں، موجاں ہو گئیاں، بخین بخین موجاں ہو گئیاں۔ آپ نے کہا وہ کیڑی گل دی موج ہو گئی؟ کہا سخی بادشاہ ہے، ناپتے بھی چھڑ دے گا، سخی بادشاہ ہے، پکڑ کے بھی چھوڑ دے گا۔ تو معاملہ تو اللہ کی ذات سے اتنا کریم مہربان ہے۔ 2 آدمیوں کو اللہ کہے گا چلے جاؤ جہنم میں، ایک دوڑ لگا دے گا، ایک پیچھے مڑ مڑ دیکھے گا، تو جو دوڑ لگائے گا دونوں کو اللہ بلا لے گا، کہے گا ارے بھائی سامنے تو آگ ہے، دوڑ کیوں لگا رہے ہو؟ کہ یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو جہنم ملی ہے، میں نے سوچا آج مان لوں، شاید آج تو خوش ہو جاؤں۔ اچھا بھائی تو پیچھے مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہ میرے مولا تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا کریم ہے، تو میں انتظار کر رہا تھا کہ مجھے ایویں ہی نہیں کہہ دے، مجھے ابھی واپس بلائے گا، ابھی واپس بلائے گا، اس لیے میں مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا۔ اب تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو موجاں کرو، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، میری جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ تو ایسا کریم مہربان ہے۔ تو امت بننے کی نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ۔ اور آخری بات یہ ہے بچوں، اب نوجوان ہو، توبہ کر لو، زندگی کو پاک بنا لو، تمہارے دامن پہ کوئی چھینٹا نہ ہو، کوئی پڑ جائے تو مسئلہ کوئی نہیں، توبہ کرو کہ دھل جائے گا۔ میرے رب فرماتا ہے کہ میرے بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ تو کہے گا نا یا اللہ معاف کر، تو سارے معاف کر دوں گا۔ اللہ ایسا کریم اور مہربان، اور جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کا آخری بول اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، چاہے وہ ساری زندگی کیسی غفلت میں گزرا ہو۔ جو رمضان میں مر جائے وہ سیدھا جنت ہی ہے، جو جمعے کو مر جائے وہ سیدھا جنت۔ اور قبر میں حساب، اللہ نے کتنے بہانے رکھے میں معاف کرنے، کیوں ہم ایسے بنے دوزخ کے داروغے کہ دوزخ کے ٹھوک کے ہی رکھنا ہے، ساڑھے تو سوا کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ تو آخری بات یہ کہتا ہوں بچوں کہ آج یہاں اٹھنے سے پہلے ماشاءاللہ 8-10 ہزار کا مجمع ہے، توبہ کر کے اٹھ، توبہ کر کے اٹھ،
اور توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ تم جنید بغدادی بن جاؤ گے یا رابعہ بصری بن جائیں گی، توبہ کر کے بھی ہم سے گناہ ہوں گے، پھر کیا کریں گے؟ ہم پھر معافی مانگیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کو بادشاہوں پہ نہ کرو قیاس۔ مجھے جاوید چودھری صاحب کا فون آیا، چونکہ یہ میں بات بکثرت کرتا ہوں کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا، آپ کا نوکر بار بار توبہ توڑے آپ کے کام میں تو آپ اسے نکال نہیں دیں گے؟ میں نے کہا جاوید بھائی میں تو بیٹا ایسا کرے گا تو نکال دوں گا، آپ تو نوکر کی بات کر رہے ہو، لیکن افسوس یہ کہ آپ نے طارق جمیل اور اللہ کو ایک کر دیا۔ طارق جمیل کی تھے اور اللہ کی تھے۔ میرا اللہ مثال دے رہا ہے، میرے بندو ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے نہیں، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کر کے آدھی زبان سے کہو یا اللہ معاف، تو میں وہی معاف کر دوں۔ تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک گناہ کرتا ہوں، وہ میں نے چھوڑ دیا، پھر کبھی مجھ سے ہو گیا، پھر میں نے توبہ کی تو میرے ایک حدیث یاد آ گئی، ما اسر من استغفر وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرة، میرا بندہ تو دن میں 70 دفعہ بھی توبہ توڑ کے توبہ کرے گا نا تو میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو نماز نہیں پڑھتے، گالی ہے، کوئی اور نشہ ہے، ہماری نسل میں نشہ بہت چل گیا ہے، اور بہت سے گناہ ہیں۔ آج یہاں بیٹھے بیٹھے میرے بچوں توبہ کر لو، تو انشاءاللہ جب آپ اٹھو گے نا تو آپ معصوم بچے کی طرح ہوگے۔ پھر کوئی دھبا پڑ جائے تو کوئی گل نہیں، جیسے ہمارا دھبا پڑ جائے ہم صابن سے دھو دیتے ہیں، ایسے ہی دھبا پڑ جائے 2 آنسوؤں سے دھو دو۔ آنسو ہونے جی میرا تو آنسو نکلتا نہیں تو ہائے کر دو، ہائے یا اللہ، تو اللہ کہے گا جاؤ معاف کیا۔ تو نیت کرتے ہو اس کی سارے، تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ چلو مبارک ہو، سب معاف ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جوانیوں کو ہمارے ملک کے لیے اور آپ کی آخرت کے لیے مفید بنائے۔ اللہ آپ سب، اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آنے کا موقع دیا، بولنے کا موقع دیا۔ اللہ آپ سب سے راضی۔